علمی اور مسائل شریعہ پر مشتمل ویڈیوز اور خطابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مظہر فرید کو سبسکرائب کریں۔ رب کائنات نے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول، تمہیں اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ میں جواب دینا چاہیے، پہنچنا چاہیے، لبیک کہنا چاہیے جب وہ تمہیں بلائیں۔ تو یہ آیا کریمہ تب اتری جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جعلہ، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ابی ابن کعب صحابی کو دوران نماز بلایا، تو وہ نماز ہی ادا کرتے رہے۔ جب نماز ختم کی تب جا کے سرکار کے دربار میں پہنچے، وہاں گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آنے میں اتنی تاخیر کیوں کی ہے؟ تو عرض کی حضور ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے تھے، مصروف عبادت تھے حضور، اس لیے تاخیر اور دیر ہو گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ رب کہتا ہے جب تمہیں اللہ یا اللہ کا رسول بلائے تو تمہیں فوراً آنا چاہیے، فوراً تمہیں لبیک کہتے ہوئے جواب دینا چاہیے۔ تو تم نے تاخیر کی، تمہیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو اس دن کے بعد صحابہ علیہم رضوان اس بات پہ کار بند ہو گئے کہ جب بھی سرکار کا بلاوا یا سرکار کی ذات کا ادب و احترام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی توقیر اور عظمت کی بات آئی تو وہ چاہے نماز میں تھے یا خارج نماز تھے، وہ دوران نماز کی بات تھی یا نماز سے ہٹ کر کی بات تھی، پھر انہوں نے کبھی بھی سرکار کے ادب و احترام میں ایک دقیقہ بھی فروگزاشت نہیں کیا ہے، کبھی بھی ایک لمحہ تاخیر نہیں کی ہے اور ایک ذرہ اس کے اندر کمی بھی نہیں کی ہے۔ ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کو، آپ کی تعظیم کو، چاہے دوران نماز تھے یا نماز سے باہر تھے، اس کا پورا اہتمام کیا ہے، ادب مصطفیٰ کا پورا خیال کیا ہے، اور اس ادب مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ کا مکمل طور پر اہتمام دوران نماز سب سے زیادہ ابوبکر صدیق نے کیا ہے۔ ابوبکر صدیق نے اس عملاً کر کے، پریکٹیکل کر کے بتایا کہ جب سرکار کی ذات آ جائے تو ہر چیز کو پیچھے چھوڑنا چاہیے، ہر سجدے کو پیچھے چھوڑنا چاہیے، ہر ریاضت کو، ہر قیام اور ہر قعود کو، ہر رکوع کو چھوڑنا چاہیے اور اللہ کے نبی کا ادب کرنا چاہیے۔ یہ صحابہ کا شعار رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں سرکار کے ساتھ ایک بار نماز پڑھ رہا تھا تو میرے دل کے اندر ایک برا خیال آیا، تو میں نے اس خیال کو پورا کرنا چاہا، پھر میں اس خیال سے رک گیا اور پھر میں نے اس خیال کو پورا نہیں کیا۔ لوگوں نے پوچھا جی آپ سرکار کے ساتھ جب نماز پڑھ رہے تھے تو کون سا برا خیال تھا جو آپ کے دل و دماغ میں آیا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ خیال یہ تھا کہ سرکار کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے اور میں بھی پیچھے آپ کی ابتدا میں کھڑا تھا، نفلی نماز تھی، میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں بیٹھ جاؤں، میں بیٹھ کے بقیہ نماز ادا کر لیتا ہوں، تھکاوٹ کا شکار ہوں، دل نہیں کر رہا کھڑے ہونے کو۔ تو یکا یک خیال آیا، او عبداللہ خیال کر، تو بیٹھنے کی بات کر رہا ہے، رب کا ماہی کھڑا ہو کے نماز ادا کر رہا ہے، اللہ کے حبیب کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو پھر میں سرکار کی تعظیم اور ادب کی وجہ سے دوران نماز میں بیٹھا نہیں، میں کھڑا ہی رہا، جتنی دیر تک سرکار کھڑے رہے، اللہ کے حبیب کھڑے رہے، آپ نماز کو ادا کرتے رہے، اتنی دیر تک میں بھی نماز کو ادا کرتا رہا۔ تو آپ اندازہ لگائیے صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک غلط خیال میرے دل میں آیا، ایک غلط بات میرے دل میں آئی کہ میں بیٹھ جاؤں اور اللہ کے نبی کھڑے رہیں، تو اس غلط خیال کو میں نے جھٹک دیا تھا اور سرکار کی تعظیم میں نے دوران نماز قیام کیا تھا، دوران نماز میں سرکار کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ تو اتنی ساری بات کو بھی وہ سرکار کے ادب کے خلاف سمجھ رہے ہیں، حالانکہ شرع اجازت دیتی ہے، چاہو تو نفلی نماز کھڑے ہو کے پڑھ لو،
اور چاہو تو نفلی نماز بیٹھ کے پڑھ لو، تو شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن ادب اجازت نہیں دیتا ہے۔ فقہ اجازت دیتی ہے لیکن عشق اجازت نہیں دیتا۔ عقل مانتی ہے کہ انسان بیٹھ جائے، لیکن دل نہیں مانتا کہ ڈھولن ماہی کھڑا ہو اور بندہ بیٹھ جائے، محبوب کھڑے ہوں اور بندہ بیٹھ جائے۔ عبداللہ بن مسعود اس خیال کو بھی برا خیال اور بے ادبی جان رہے ہیں کہ یہ خیال آیا کہ میں بیٹھوں، تو یکا یک سوچا بیٹھنا نہیں ہے، جب تک سرکار کھڑے رہیں گے عبداللہ بھی اتنی دیر تک کھڑا رہے گا۔